السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أشهد أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے جمعہ کی نماز ہم سب کو ادا کرنے کی جو ہے اللہ نے توفیق دی، اور اللہ نے ہم سب کو جو اپنی محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے، تو تب جا کے ہم پہنچے ہیں مسجد کے اندر۔ نہیں تو مسجد کے اندر آنا بہت سمجھیے کہ بہادری والا کام ہے کہ نہیں؟ اذان ہو رہی ہے، سن رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کر رہے ہیں جی۔ اور یہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ بندے کہتے ہیں کہ ارے ہم تو نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں، تو جاتے نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو بلایا نہیں ہے جی۔ پردھان منتری جس کو بلا لے فون کر کے کہ جو ہے فلاں صاحب آپ ہم سے ملنے کے لیے آئیے، وہ انسان خوشی کے مارے جو ہے جلدی میں چڈی بھی پہننا بھول جائے گا، اندر کا جو ہے انڈر ویئر بھی پہننا بھول جائے گا وہ۔ ہاں، تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، تب جا کے اللہ تعالیٰ ان کو 4 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے جی۔ تو آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اسلام جیسی دولت یعنی کہ دین پر ہمیں چلنے کی توفیق دی، اور ہم اللہ کے نزدیک جو سب سے سچا اور اچھا مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسی اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے جو ہے 5 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں جی۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے، وہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔ جیسے کہ جو ہے پچھلے ہفتے جو ہے بچوں سے پوچھ رہے تھے ایک بچے سے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، تو بتایا تو صحیح 5، لیکن کہا کہ سب سے پہلا اذان ہے۔ کیا ہے؟ اذان ہے۔ تو بچہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ایمان ہے، سب سے پہلا کیا ہے؟ ایمان۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ ایمان آخر ہے کیا۔ تو اسلام کے ارکانوں میں سے جو ہے سب سے پہلا ارکان کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اور ہمیں ایمان کس پر لانا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کو 5ویں پارے کے اندر آخری صفحہ میں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ سب لوگ میری طرف دیکھیے گا، بیٹھ کے سوئیے نہیں، سر کو اٹھا لیجئے، سر کو اوپر اٹھا لیجئے۔ جیسے ہی سر آپ نیچے جھکائیے گا، فرشتے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو نیند کی گولی دے دیں گے۔ ہاں، میری طرف دیکھیے گا تو آپ کو بالکل نیند نہیں آئے گی، یہ فل گارنٹی ہے۔ اگر نہیں ہے تو پیسہ واپس، کیا ہے؟
پیسہ واپس. تو میری طرف دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو نیند نہیں آئے گی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی, ادھر ادھر کی باتیں سمجھ میں آ جائے گی, بیچ میں سمجھے نہیں آخر میں سمجھ گئے تو معلوم یہ چلا کہ امام صاحب بولیں کچھ اور ہم کر کچھ اور رہیں. ہم کہیں گے کہ جو ہے پیاز کھانا حرام ہے اور آپ کیا سمجھیں گے پیاز کھانا حرام ہے, تو معلوم چلا کہ شام تک میں سب عورتیں جو ہمارے پاس آئیں گی شکایت لے کے. اس لیے غور سے سنیے سب لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو آمنوا باللہ و رسولہ, ایمان لے آؤ. اب یہاں پہ دیکھیے ذرا غور کیجیے گا, قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد پھر آمنوا کیوں کہا؟ الفاظ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ, کہ اے ایمان والو ایمان پھر سے لے آؤ. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا ایھا الناس آمنوا, کہ اے لوگو ایمان لے آؤ. نہیں, قرآن نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ, کہ اے ایمان والو پھر سے ایمان لے آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے کچھ کافر لوگ, کافر مکہ جو ہے ایمان اللہ کے نبی کے سامنے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, لیکن جب وہاں سے ہٹے تو منافق والا کام کر رہا ہے. جو ہے پھر کہہ رہا ہے کہ ارے ہم تو صرف اللہ کے نبی پر جو ہے ان کے سامنے ہاتھ پر ایمان لے آئے ہیں, ان کے سامنے ہم ہاں میں ہاں بھر دیے ہیں, تو اب آخر میں یہاں آ گئے ہیں تو اب اپنی مرضی ہے. تو وہ سمجھے کہ مجمل ایمان لانا ہو گیا کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں, ہم نے مان لیا کہ ہم کیا ہیں ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, باقی نماز روزہ ہم نہیں کریں گے. تو اس لیے قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, کہ اے ایمان والو آمنوا باللہ, تم ایمان لے آؤ پھر سے کس پر؟ اللہ پر. کس پر لانا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے. جی, تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان ہم لوگ جو ہے صرف مجمل ایمان لے آئے ہیں. اگر حقیقی معنی میں اگر ہم ایمان لے آتے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر جو رسول ہمارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لانا ہے. دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا کیا. اب ہم اتنے بھی بخیل نہیں ہیں, جیسے کہ تفسیر میں جو ہے کل رات گزر رہی تھی بات کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, کو جو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. تو ہم اتنے کنجوس بھی نہیں ہیں کہ جو اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بول نہ سکیں, تو بول دیا کر تاکہ ہمیں لگیں کہ آپ زندہ ہیں. جی, تو پتہ یہ چلا کہ اب جو ہے یہ ایمان یہ ہو گیا. اب جو ہے یہ دیکھیے کہ ایمان دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان جو ہے مفصل ہو گیا. ایک ہے ایمان مجمل کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان کا دو مطلب ہے. ایک وہ کہ آپ نے دل سے مان لیا کہ ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں اللہ پر. تو صرف دل سے مان لینا, ایمان لے آنا اللہ پر, یہ کافی نہیں ہوگا, بلکہ آگے قرآن کی اور اس میں جو ہے ایمان مفصل میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر آپ کو ایمان لانا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے قیامت کے دن کا جو اس پر آپ کو ایمان لانا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اس پر آپ کو ایمان لانا ہوگا. پھر
پھر اس کے بعد کہ اچھی اور بری تقدیر پر آپ کو ایمان لانا ہوگا. یہ کیا ہے؟ اس کمپلسری ہے، فکس ہے، آپ کو لانا ضروری ہے. تو ایک ایمان وہ ہوا کہ جو آپ نے دل سے مان لیا تو ہاں ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، لہٰذا ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ہمارا نام سرکاری فہرست میں جو ہے مسلمانوں میں شامل ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. لیکن یہ ایمان وہاں کام نہیں آئے گا، بلکہ قرآن جو ہمیں جس طرح ہمیں بتلا رہا ہے کہ آپ کو یہ کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، کہ جو شخص بھی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا رہا، نیک اعمال کو فوکس کرتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، تو یہ یہاں پہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو. اس کو کہتے ہیں کہ جان لینا، اللہ پر جو ہے ایمان لے آنا، دل سے بھی مان لینا اور اقرار بھی کرنا ہے کہ ہاں ہم جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، ہم یقیناً ایمان والے ہیں، ہم نے یقیناً اللہ پر ایمان لائے ہیں. نہیں اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھ لینے سے اگر ایمان والے کہلا جاتے اور جو ہے جنت میں اگر داخل ہو جانے کا اس میں یہ ہوتا تو دنیا کا ہر ایک انسان یا ہم بھی جو ہے نماز کی پابندی نہیں کرتے. پھر ہم لوگ جمعہ کی نماز کے لیے کیوں آتے؟ پھر جو ہے 5 وقت کی اذان کیوں ہوتی؟ پھر جو ہے آگے جو بیان کیا ہے کہ جو ہے روزے بھی رکھنے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے ہیں اور حج بھی کرنے ہیں، یہ سارے احکام ہیں، یہ کیوں ہوتا؟ صرف اتنا کہہ دیتا کہ ہاں بھائی جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پڑھ لیا ہے اور اس پر ایمان لے آیا ہے تو یہ کافی ہے. لیکن ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. جی پانی لائیں. اچھا لوگ سب کہیں گئے ہوئے ہیں کیا محلے کے؟ بہت کم نظر آ رہے ہیں لوگ. چلیے تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں میری بات؟ جی بولیے. جی ایسا نہ ہو کہ سمجھ میں نہ آئے اور وقت جو ہے برباد ہوتا رہے. ہاں آپ لوگ جانتے ہوں گے لکھنؤ جو ہے اردو ادب کا بہت مشہور شہر ہے وہ. تو وہاں اردو زبان بہت ہی ہارڈ اور بہت سخت بولی جاتی ہے. تو لکھنؤ کا ایک شخص جو ہے، بابو بیٹھ جاؤ، لکھنؤ کا ایک شخص جو ہے سمجھیے کہ پنجاب گیا. اب پنجاب کے اندر جو سکھ لوگ جو اپنی زبان بولتے ہیں، وہاں کی زبان ہی الگ ہے. اب یہ لکھنؤ والا آدمی اردو زبان کا ماہر، اردو زبان سے ادب کیے ہوا ہے، اردو ادب کیے ہوا ہے، اب اس میں اردو میں ماہر ہے. اب وہ جو ہے کسی ایک کیلے والے کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی آپ کے یہاں کیلے جو ہیں عددن بکتے ہیں یا وزنن بکتے ہیں؟ کیا بکتے ہیں؟ عددن یا وزنن، یعنی کہ عدد میں بیچتے ہیں یا کلو میں بیچتے ہیں. تو اسی کو لکھنؤ والے جو ہے اردو زبان میں ہارڈ ورڈ میں جو ہے اس کو کہا. اب ظاہر سی بات ہے پنجاب کا آدمی اس کو کیا اردو سمجھ میں آئے. اب وہ منہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو تم. 3-4 مرتبہ کہنے کے بعد اس کو سمجھ میں نہیں آیا. اب یہ بھی سوچا کہ یار ہم بھی اپنی زبان میں کچھ بول دیں. تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں کیلے جو ہیں دنا دن بکتے ہیں. کیا بکتے ہیں؟ دنا دن بکتے ہیں. تو ہم جو اردو آپ کے سامنے یعنی کہ جس زبان میں بات کر رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جی دیکھیے یہ بیان کے دوران کچھ ایڈ آ جاتا ہے، پرچار وغیرہ یہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ جو ہے یہ ہمارا ایک اسٹائل ہے تقریر کرنے کا، یہ ہمارا اپنا ایک انداز ہے. ہاں تو آئیے ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں اقرار بھی کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں بولنا بھی کہ ہاں ہم ایمان لائے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعمال سے ظاہر بھی کریں کہ ہم ایمان والے ہیں. اعمال سے کیا ظاہر کرنا ہے؟ تو اس کو آگے بیان کیا کہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں.
پھر اسی کے ضمن جو ہے نفلی چیزیں ہیں، نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقہ ہے، نفلی حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، یہ الگ گریوی میں آ گیا ہے۔ لیکن جو اسلام کے ارکان ہیں، جو ان 5 چیزیں جو فرض ہیں، ان میں سے ایک جو چیز ہے، 2 جو چیز وہ فرض ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان۔ آپ کو 24 گھنٹہ ایمان کی گواہی دینا ہوگا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن پر ہم ایمان لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اور حساب کا میدان ہوگا، وہاں پہ جو اعمال کی ترازو آئیں گے اس پر ایمان لانا ہے۔ پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں تو اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان ہم کو لانا ہوگا۔ اور اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا، وہ یہ کہ آپ زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی زندگی میں کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی آپ کا بی پی ہائی لو نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر کوئی بھی مصیبت اگر ہمیں پہنچتی ہے تو فوراً اپنے دل کو کہیں کہ بیٹا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ جو ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے ہمیں دیتا ہے، اور جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو دینے سے پہلے ہی چھین لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ جیسے کہ ایک ماں جو اپنے بیٹے کے لیے کبھی برا نہیں سوچتی ہے، اچھا ہی سوچتی ہے۔ ایک باپ اپنے اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ اپنی ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کر رہا ہو تو بتائیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیسے ظلم کرے گا؟ ظلم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسی کے ضمن قرآن پاک کی آیت آپ لے لیجئے کہ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو ہم نے کبھی بھی کسی انسان پر ظلم نہ کیا ہے، نہ کروں گا۔ ولیکن کانوا، بلکہ تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، بلکہ تم نے خود اپنے اوپر پاؤں پہ کلہاڑی مارا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں پہنچنے کو جو ہے تم مصیبت میں پہنچے ہو۔ تو لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال سے ظاہر بھی کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے لگاتار، یا کوئی پریشانی آ رہا ہے، یا گھر کے اندر کوئی بیمار ہو رہا ہے لگاتار، تو آپ گھبرائیں نہیں۔ کیا کریں؟ آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر 2 طرح کی جو خیالات آتے رہتے ہیں۔ ایک خیال جو ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور دوسرا خیال جو ہے فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا، اور فرشتے جو آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے گا۔ شیطان آپ کو غریبی کا جو ہے، فقر و فاقہ کا جو ہے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، کہ یار تم 5 وقت کی نماز کی پابندی میں لگے ہو، جماعت میں جا رہے ہو، یا تمہارے گھر میں فقر و فاقہ، تم غریب ہو جاؤ، پیسہ کہاں سے آئے گا، یہ ہے وہ ہے، ساری ٹینشن شیطان جو اسی وقت مسلط کر دے گا، بہکائے گا آپ کو، اور ایسا لگے کہ جو ہے اجرائیل علیہ السلام ہمارے گھر پہ آ گئے ہیں سور پھونکنے کے لیے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے، فقر و فاقہ کا بھی غلط خیالات آتا ہے۔ ایک طرف جو ہے فرشتے کی طرف سے خیالات آپ کے دل میں آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ جو ہے اچھی کی طرف جا رہے ہیں اور شیطان کے خیال کے مطابق اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ نہیں، اگر شیطان کے بہکائے میں آ گئے آپ اور شیطان کی طرف آپ چل دیے، شیطان کے دوست بن گئے، تو ساری زندگی آپ انہی کے دوست بن کے رہ جائیں گے، اور وہ شیطان آپ کو آخر میں جہنم میں لا کے ڈھکیل دے گا۔ شیطان کہے گا کہ بھی جو ہے ہم تو تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، تم ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جیسے کہ دنیا کی محبت ہیں جو ہم جو ایسا ہمارے دل میں سما گیا ہے کہ ہم دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا آگے آگے اور ہم کیا ہیں؟ پیچھے پیچھے ہیں۔
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جنہوں نے جو ہے اس ہندوستان کی آزاد کرانے میں، آزادی میں ان کا بھی ہاتھ تھا، کردار تھا جی۔ ان کے پاس ایک شخص جو ہے افغانستان یا فلسطین سے ایک شخص آیا، جھاڑ پھونک کروانے کے زمانے میں تھا، تو اللہ والے تھے، بزرگ تھے، بہت بڑے مولانا تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یار اتنے دنوں سے ہم ان کے حضرت کے پاس جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، تو کیوں نہ آج ہم جو ہے ان کو اپنی طرف سے کچھ ہدیہ دیں، تحفہ دیں، پیسے وغیرہ دیں، دینار وغیرہ۔ تو انہوں نے جو ہے سمجھے کہ ایک گٹھری میں جو ہے باندھ کے لے کے نکلے، اور جب پہنچے وہ حضرت سے ملاقات کیے۔ ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ حضرت یہ ہماری طرف سے ایک ہدیہ ہے، گفٹ ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے، لے لیجیے آپ۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہم جھاڑ پھونک کر رہے ہیں ایک ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ایک وہ جھاڑ پھونک ہوتا ہے جو آپ کو ٹھگتا ہے، عامل جس کو کہتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک وہ بزرگ جو ہوتے ہیں جو چاروں کل پڑھ کے یا آیت الکرسی پڑھ کے آپ کے اوپر دم کر دیتا ہے، پھونک دیتا ہے، یہ سنت طریقہ، یہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو ٹھگتا بھی ہے، ہاں کہ یہ تمہارے اوپر یہ ہے تو وہ ہے، تمہارے گھر کے پیچھے یہ لگا ہوا، وہ لگا ہوا، یہ لگا ہوا ہے، ساری زندگی آپ کو آپ کے پیچھے لگا دے گا ہوں، بلکہ جو ہے وہ جو ہے اس کے پیچھے آپ لگ جائیے گا، وہ اپنے پیچھے جو آپ کو کیا کرے گا، لگا دے گا۔ اب اس کو پیسہ آتا رہے گا، اس کو پیسہ سے مطلب ہے نا۔ تو مولانا بولے کہ دیکھو یہ پیسہ آپ لے جائیے، آپ اتنے دور سے آئے ہیں، اتنی دور راستے میں کوئی ضرور آپ کو فقیر ملا ہوگا، کوئی غریب ضرور ملا ہوگا، اسی کو آپ دے دیجیے گا جاتے وقت۔ اب اس نے کیا کیا کہ بہت کوشش کیا، لیکن حضرت 1 روپیہ بھی، 1 دینار بھی نہیں لیے۔ اب جو ہے وہ شخص نکلے وہاں سے، تو اب کیا کیا کہ جب حضرت مسجد میں گئے تو حضرت اس وقت جوتا پہنتے تھے، تو شخص نے کیا کیا کہ دونوں جوتے کے اندر جو ہے دینار کو، جو پیسے کو جو اس میں بھر دیا، اور ان کے قدموں میں لا کے جو ہے ڈال دیا۔ جب نماز ادا کر کے نکلے باہر تو اپنے مریدین جو ان کے ساتھ جو تھے، علماء کرام، ان کے جو دوست احباب تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے دنیا، اگر تم دنیا کو دھکا مارو گے تو آگے چل کے دنیا تمہارے قدموں میں ہوگا، نہیں اگر شیطان کے بہکائی میں آ گئے، شیطان پہلے آپ کو بہت ساری چیزیں وسوسے ڈالتا ہے، ارے یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا۔ اصل میں کیا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں، جیسے کہ آج جمعہ کا دن ہے، یہاں سے باہر نکلیں گے تو پیسے کی باتیں ہوتی ہیں، دکان پہ گئے تو وہاں لوگ کہتے ہیں دکان کیسے ترقی کرے، پیسہ کیسے آئے، آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہی پیسے کی باتیں کرتا ہے، کوئی آپ بزنس کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بزنس کی باتیں کرتا ہے، پیسے کی باتیں کرتا ہے۔ تو 24 گھنٹے میں سے ہمارے پاس وہی پیسے کی باتیں ہو رہی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر دنیا بس گیا ہے، دنیا کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں، دنیا آگے آگے آ رہا، ہم کہاں ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس دنیا کو کبھی لفٹ مت کرائیے۔ اس دنیا کے پیچھے اگر آپ بھاگ گئے اور اس دنیا کے پیچھے اگر آپ لگ گئے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی، کبھی بھی آپ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو زندگی گزر گئی ہے اس کو بھول جائیے، اور آج سے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ توبہ کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے جو ہے نماز کی پابندی کریں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اللہ کے رسول پر، اللہ پر جو ہے ایمان لاتے ہیں، اور جو ہے برے اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں، پھر جو ہے قیامت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بچے خاموش رہیں، بچے خاموش رہیں، تو تب جا کے جو ہے ہم کیا ہوں گے بھائی، ایک پکے ایمان والے کہلائیں گے۔ اور ایمان صرف مان لینے سے نہیں ہوگا بلکہ اعمال سے ظاہر کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ اعمال سے ظاہر کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نماز ہے، روزے ہیں، صدقے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے پھر کبھی موقع ملے گا تو اگلے جمعہ یہ 5 ٹاپک پہ جو ہے انشاءاللہ ہر جمعہ چلتا رہے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان جو ہے کبھی جو ہے گھٹتا بھی ہے اور کبھی بڑھتا بھی ہے۔ اسی کو عام زبان میں کہیے کہ ایمان میں جو ہے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے صحابہ نے کہا کہ اس کو کیسے صاف کیا جائے، ایمان کو کیسے بڑھایا جائے؟
تو اس کے لیے کہ ایمان کے مذاکرے میں بیٹھیے، ایمان کو سیکھیے، پھر آپ کا ایمان بڑھے گا۔ تو ایمان سیکھنے کا راستہ ایک ہی، وہ یہ ہے کہ جماعت میں آپ نکلیے۔ کہاں نکلیے؟ جماعت میں۔ ایک ہی راستہ ہے، اور قرآن و حدیث یہی کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، تمام نبیوں کا یہی کام تھا کہ وہ اللہ کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ والا کام کرتے تھے۔ یہ اہم سنت ہے، اس کو ہم فالو کریں۔ تو لہٰذا ایمان ہمیں اگر سیکھنا ہے، ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کچھ بننا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے بالا خانہ میں ہم جگہ چاہتے ہیں اور جنت کے اندر ہم داخل ہوں، جہاں ہمارے جو ہے آگے پیچھے 70,000 فرشتے ہوں، پھر ہمیں جو ہے 70 جو ہے حوریں ملیں، بیوی ملیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ایمان سیکھنا ہوگا، پہلے ایمان لانا ہوگا، پہلے ایمان کا مطلب سمجھنا ہوگا، تب جا کے ہم نماز کی پابندی کر پائیں گے، تب جا کے ہم روزہ رکھ پائیں گے، تب جا کے ہم جو زکوٰۃ دے پائیں گے، حج کریں گے، پھر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم لوگ کوشش کریں اور عہد کریں، نیت کریں سب لوگ کہ جو ہے ہم جو ہے انشاءاللہ ایمان سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے بھائی؟ جماعت میں جائیں گے۔ جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو آپ مدرسے میں، مکتب میں بھیجیے، وہاں سیکھ لیں گے، لیکن جن کی عمر زیادہ ہو گئی وہ تو مکتب میں نہیں آ سکتے ہیں، وہ جو ہے مدرسے میں تو نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے آسان راستہ وہ یہ کہ آپ اپنا جان مال لے کے نکلیے، کہاں؟ اللہ کے راستے میں، جماعت میں نکلیے۔ 3 دن کی جماعت نکل رہی ہے آپ کے گاؤں سے، آپ کے محلے سے، اب اس میں حصہ لیجیے، اب نکلیے اور ایمان سیکھیے۔ جب تک اگر ایمان نہیں سیکھیں گے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو مسافر خانہ سمجھیے گا تو اس دل سے جو ہے آپ کی دنیا کی محبت نکلے گی۔ اگر اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے سمجھیے گا ہمیں یہاں تو ہمیشہ رہنا، اچھا گھر بنانا ہے، تو یاد رکھیے کہ زندگی بھر اسی کے پیچھے رہیے گا، پھر کبھی آپ کو موقع کبھی نہیں ملے گا کہ ہم ایمان لے آئیں اور جماعت میں نکل جائیں۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ سب لوگ کیا کریں گے بھائی؟ جماعت میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب